شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ سارے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں جا چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے اکیلی یہاں وہاں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بڑے سی حویلی میں ہر طرف کمرے اور ان کے اندر جلتی روشنی تو تھی، لیکن چار سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر شادی میں جس طرح دلہن کے ارد گرد میلہ ہوتا ہے، دلہا بیچارہ اپنی دلہن سے بات کرنے کو بےتاب ہوتا ہے، اور کب وہ اپنی دلہن سے بات کرے گا، اسے دیکھے گا۔ لیکن اس کے برعکس یہاں وہ بڑے سے حال میں بالکل تنہا بیٹھی تھی، نہ آس پاس سہیلیاں تھیں اور نہ ہی اس کا کوئی منتظر۔ تمہارا کمرہ اوپر ہے، کافی دیر بعد اسے کوئی مخاطب ہوا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یہ گھر اور گھر کے لوگ اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ یہاں سامنے یہ سیڑھیاں چڑھ کر جاؤ، بائیں جانب فہد کا کمرہ ہے۔ خاتون نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں بے رخی کے ساتھ لاپرواہی بھی تھی۔ بات ختم کرتے ہی وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی، مگر پھر سے وہیں ٹھہر کر اسے گھورنے لگی۔ تم سن رہی ہو نا میں نے کیا کہا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر فرید نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ حکم تو ایسے کر رہی ہے جیسے میں اس کی کوئی نئی کام کرنے والی ہوں۔ یہاں جاؤ، وہاں کمرہ ہے، مائی فٹ۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہیں کہ خود مجھے کمرے تک لے جاتی۔ ایسا بھی کیا، بھلے ہی گاؤں میں رہتی ہے لیکن اتنی تمیز تو ہر کسی میں ہوتی ہے کہ نئی دلہن سے کس طرح پیش آنا ہے۔ جاہل لوگ، وہ من ہی من میں بڑبڑائی۔ ابھی بھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھی غصے سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی اور من ہی من میں ٹوک بھی رہی تھی۔ اس کا غصہ اب ساتویں آسمان کو چڑھ گیا تھا۔ یقیناً اپنے گھر میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ پیش ہوتا تو وہ اپنے گھر کے سارے برتن توڑ چکی ہوتی، لیکن یہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چہرے پر غصہ نما تھا، جو کہ اس خاتون نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ دیکھو، شرافت سے بول رہی ہوں، بغیر وقت ضائع کیے چلی جاؤ، ورنہ خامخواہ میں خود کو ذلیل کرواؤ گی، خاتون نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ لیکن اس کی بات پوری سنتے ہی اس کا جسم آگ بگولا سا ہو گیا۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی، ایک لمحے کو اپنے بھاری لہنگے کو غصے سے چھینٹا، جو کہ اس کے تیز اٹھانے میں رکاوٹ بنا تھا۔ اسے کبھی بھی اتنا بھاری لباس نہیں پہنا تھا۔ ہمیشہ ہلکی سی جینس اور میکسی پہننے والی وہ لڑکی مشکل سے اس لہنگے کو سنبھال رہی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنی دیر اس کو جھیلنا ہوگا۔ لہنگے کو گھسیٹتے ہوئے وہ بڑبڑائی اور اس خاتون کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے ذلیل اور خوار کرنے کی ہمت تو بعد میں کرنا، اول تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ کیا طریقہ کوئی مینرز ہے تم لوگوں میں، یا بس پوری عمر بھینس کو چارہ کھلانے میں ہی گزاری ہے؟ وہ شدید برہم ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد اسے اکیلے ہی گھر تک لایا گیا تھا، نہ ہی کوئی رسم، نہ ہی کسی روایت کے ساتھ۔ یہاں نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، بھوکی پیاسی وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ کم سے کم مجھے پانی کا ہی پوچھ لیتے؟ وہ ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے غصہ کھانے لگی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، جس کو اس نے انگلی کی پوروں سے پلکوں میں ہی خشک کر دیا تھا۔ تو تم اوپر نہیں جاؤ گی؟ اس کا غصیلا رویہ دیکھ کر خاتون نے تحقیقی انداز میں بولا۔ نہیں جاؤں گی؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، اپنی تو اتنی توہین کے بعد بھی میں اپنے آپ چلی جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سفید رنگت اب لال ہو چکی تھی۔ اس کا غصہ غضب کا تھا۔ کیوں نہ ہوتا، شاید یہ اس کے لاڈلے پن کی وجہ تھی جو کبھی اسے کوئی دباؤ نہیں رہا تھا۔ ہمیشہ اس کے غصے کے آگے سبھی جھکتے چلے آئے تھے، کبھی کسی نے اسے جھکایا ہی نہیں تھا۔ اپنی بات وہ کسی بھی قیمت پر منوا سکتی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ کہاں ایک جیسی رہتی ہے؟ اس بات کا یقین تو اسی نکاح کے ساتھ ساتھ ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ جس طرح اس نکاح کو روکنے میں اس کا بس نہیں چل سکا تھا، اس طرح اب کسی بھی بات پر اس کا حکم نہیں چلنے والا۔ اور وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر آئی تھی، جہاں وہ شہزادی کے مرتبے پر فائز تھی۔ یہاں کسی اور راجا کی بادشاہی اور اسی کی حکمرانی ہے، جس میں وہ رانی نہیں بلکہ قیدی بن کر آئی ہے، اور قیدیوں سے منچاہت سلوک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات فی الحال اس کے لیے تسلیم کرنا آسان نہ تھا۔ وہ عورت اب بھی اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھی اور اس کے اٹھنے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، جا کر ان جاہلوں سے بولو اگر عزت سے مجھے لے جائیں گی تو ٹھیک، ورنہ میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ اس نے پھر سے خاتون کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ سمیٹنے لگی۔ تمہاری کوئی عزت ہے؟ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی مرد کی آواز سنائی دی، جو کہ نہایت ہی رعبدار تھی۔ وہ ایک دم اٹھی اور پیچھے کی جانب گردن موڑی اور ساکت ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ فہد تھا، جو کہ بالکل اس کے پاس کھڑا اس کو گھور رہا تھا۔ بولو، ہے کوئی تمہاری عزت؟ وہ پھر سے اسے سخت لہجے میں بولا۔ اب کی بال وہ مکمل اس کی جانب مڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی تھی آخر یہ کیسا سوال پوچھ رہا ہے۔
کیا مطلب؟ اس نے حیرانگی سے لب ہلائے۔ کب سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں، سر میں شدید درد ہونے لگ گیا ہے مجھے۔ جب خالہ نے کمرے کا بتا دیا تھا تو یہاں بیٹھے رہنے کا مطلب، اور آئندہ اگر میری خالہ سے اس لہجے میں بات کی نا تو بہت برا ہوگا۔ وہ بہت سخت لہجے میں بول رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ الفاظ کو بھیج کر ادا کرنے لگا، لیکن فرین کا دماغ ابھی بھی اس کے پوچھے ہوئے سوال پر اٹکا تھا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میری کوئی عزت نہیں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ مجھے کمرے تک خود لے جاتی؟ میری اتنی بے عزتی؟ ہاں بے عزتی یہی ہونی ہے اب۔ جتنی جلدی ہو سکے خود کو تیار کر لو۔ فہد نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسے جتلانے والے انداز میں بتایا تھا، اور ہانپتی ہوئی نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ وہ سہم چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دشمن کے گھر میں شادی ہو جانا اور وہاں چین اور سکون سے رہنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہ وہ جانتی نہیں تھی، لیکن پہلے دن اسے اس طرح بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے سوچا تک نہ تھا، اور نہ ہی وہ اس سب کے لیے تیار تھی۔ سمینہ خالہ وہاں سے جا چکی تھی۔ فہد بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن پھر قدم موڑتے ہوئے واپس اس کے سمت بڑھا، اور اب وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، جہاں ایک قدم کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ اس کے نزدیک آنے سے وہ خوف سے پسینہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ بہت بہادر اور ہمت والی لڑکی تھی، لیکن فہد جیسے مرد کے سامنے کوئی بھی زیادہ دیر تک ظالم نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک روپ اور دبدبا تھا۔ لمبا چوڑا آدمی، سفید رنگت پہ ہلکی سی داڑھی رنگت کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ فرین اپنی گہری جھرکی سی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی، اور وہ بھی اسی کو گھور رہا تھا۔ حسن ان دونوں کا عروج پر تھا۔ وہ سادگی میں بھی بیوٹی کوئن کا رتبہ پانے والی آج تو دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک آگ تھی جو کہ من ہی من میں جھلسا رہی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے میں پہنچ جانا، فہد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وال کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سرسری نظر اٹھائی جہاں 12:25 ہو رہے تھے۔ یاد رہے اگر 1 سیکنڈ بھی دیر ہوئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چاہتا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اتنی عزت دی جائے۔ وہ دانت بیچ کر نہایت خشک سے لہجے میں بولا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سوال ضرور اٹھا تھا، آخر اتنی بے عزتی کیوں؟ ابھی تو پوری رات پڑی ہے عزتیں لینے اور دینے کے لیے۔ اس کا لہجہ دو معنی تھا۔ اور ہاں، مزید کوئی ضد لیے یہاں کیا بیٹھ جانا، ورنہ پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا نا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولتے ہوئے اسے پریشان کر گیا، اور خود سکون سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کی دھمکی سننے کے بعد اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اب کے کوئی بھی ضد کرنا اس کے لیے مزید بے عزتی کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اوپر کی جانب دیکھتی ہوئی وہ کمرے کی طرف قدم لینے لگی تھی، اور ایک نئے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت اپنے اندر بڑھانے لگی تھی۔ دروازہ بند کرو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی روبدار آواز کے ساتھ اسے حکم ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بھاری بھرکم لیگوں کو چھوڑا جو کہ بہت مشکل سے سنبھال کر کمرے تک لائی تھی۔ وہ دروازے تک مڑتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکا دیا اور واپس مڑی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی، یا پھر اپنا قید خانہ دیکھ رہی تھی جہاں اب عمر بھر قید بن کر رہنا تھا اس نے۔ آج وہ دلہا دلہن کا کمرہ تھا، مگر لگ نہیں رہا تھا کسی قسم کی بھی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت، عالیشان، ہر طرح کی آسائش کا سامان موجود تھا۔ شاہانہ فرنیچر اور دیوار پر لگے پردے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ہر طرف سفید رنگ کے کنٹراسٹ جس میں ہر ایک چیز بڑی ڈیسنٹ انداز میں سیٹ کی گئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ سب فرین کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کچھ نہیں۔ اب وہیں کھڑی رہو گی یا آگے قدم بڑھانے کی زحمت بھی کرو گی؟ کنگ سائز پہ بیڈ پر بڑے سکون کے ساتھ لیٹے ہوئے اس شخص نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا تھا۔ وہ پھر سے بغیر کچھ بولے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن لڑکھڑاتی ہوئی وہ اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ بیٹھو یہاں، نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو بولا، لیکن خود اس حالت میں تکیے پر ڈبل کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، مگر اب نظریں اس کے وجود پر ٹکا دی تھی۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا۔ وہ نہ جانے اس کے من میں کیا چل رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور وہ خود میں سمیٹ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارے یہ کانپ کیوں رہے ہیں تمہارے ہاتھ؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر فوراً پیچھے کی طرف جھپٹی اور اپنی مٹھیاں بھیجنے لگی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ گرمی کا موسم تو نہ تھا، لیکن یہ اس شخص کے وجود کی تپش تھی
جو اسے پسینہ کیے ہوئے تھی۔ میرے خیال سے تمہیں گرمی لگ رہی ہے۔ اس نے فرین کا دوپٹہ ایک ہی جھٹکے سے الگ کیا اور وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، بے بسی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر خود پر قابو پانے لگی۔ بال کیوں باندھے ہیں؟ کھول دو، وہ اس کے سر کی طرف دیکھ کر بڑے مشکوک انداز سے بولا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے ویسا ہی کیا جو اسے بولا گیا تھا۔ اس کے مدے ہوئے جوڑے نے بالوں کی خوبصورتی کو چھپا لیا تھا۔ جو ہی اس نے اس جوڑے کو کھولا، اس کے ریشمی گھنے بالوں کی لٹیں سرک کر آگے کی طرف آ گئی تھی، جسے فرد نے انگلی پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے پیچھے کیا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سلا رہا تھا۔ فرین کی بند آنکھیں تھیں، پورا ہاتھ فرین کے بالوں میں تھا اور ایک ہی جھٹکے سے اس نے کھینچا۔ اچانک اس عمل سے اس کی چیخ اور آہ نکلی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑو۔ اس کے گرفت اب بالوں پر مضبوط ہونے لگی تھی، جسے سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو، تم تڑپو، تمہیں اپنے وجود سے نفرت ہو جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں تمہیں بیٹھا کر پیار محبت کے افسانے سناؤں گا؟ اپنے سینے سے لگا کر تمہیں عزت اور مان دوں گا جس سے خوف سے جا کر آئی ہو تم؟ اگر واقعی میں تم ایسا سوچ رہے ہو نا تو تھوکتا ہوں میں تمہاری اس سوچ پر۔ اس نے زمین پر تھوکتے ہوئے بات مکمل کی۔ لہجے میں شدید نفرت اور ترس تھا۔ مجھ سے آگ اگل رہا تھا وہ۔ اب بیڈ سے اٹھ رہا ہوتا اور اس نے ساتھ ہی فرین کو بھی گھسیٹا تو اس کے بال اب بھی اس کی مٹھی میں تھے اور وہ درد سے کر رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی اور وہ خود کو چھڑانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ خدا کا خوف کرو، میں ایک انسان ہوں، کوئی جانور نہیں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں بولا۔ بالوں کی گرفت اب بھی اس کے بے رحم وجود کے ہاتھ میں تھی، جو کہ واقعی وہ بھول چکا تھا کہ وہ یہ برتاؤ کسی جانور سے بھی نہیں بلکہ اپنی ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ کر رہا ہے۔ میرے لیے تمہاری حیثیت جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور پہ تو رحم کھایا جاتا ہے، پیار آ سکتا ہے، لیکن تم تو میرے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہو۔ تم تو میرے لیے صرف ایک گندگی کا ڈھیر ہو جسے میں کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں عزت کے ساتھ رانی بٹھا کر رکھوں گا یا پھر اپنے ساتھ اپنے بستر پر برداشت کر لوں گا؟ پاؤں کی جوتی کو ہمیشہ نیچے ہی رکھا جاتا ہے، کبھی اوپر نہیں بٹھایا جاتا۔ وہ اسے زمین پہ زور سے پٹکتے ہوئے پھنکارا تھا۔ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں نا تو اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں جو تمام عمر میں نے جھیل رکھی تھی، جنہیں شاید میں کسی جگہ محفوظ کر چکا ہوں، لیکن تمہاری آمد نے وہ سارے زخم ناسور تازہ کر دیے ہیں۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے دور رہو۔ یہی تمہاری جگہ ہے، کمرے میں برداشت کرنا مجبوری ہے، لیکن اپنے ساتھ ایک بستر پہ کبھی نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے کونے میں خراچیں لگ چکی تھی، بال درد سے سکڑ رہے تھے، اس میں بولنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ جہاں گری تھی وہیں پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم بے جان پڑنے لگا تھا۔ اس رویے نے واقعی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اسے لٹوں سے کرائیت آنے لگی تھی جسے اس ظالم شخص نے اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ وہ جو کبھی بھائی کی جان ہوا کرتی تھی، آج اسی بھائی نے اپنی جان کو دشمنوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اسے اب ہر رشتے سے نفرت آنے لگی تھی۔ بھابھی آپ پلیز اب کسی کی طرفداری مت کرنا، اس نے بھابھی کے بولنے سے پہلے ہی غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ بات طرفداری کی نہیں ہے بیٹا، شادیوں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ کیوں نہ کروں غصہ؟ اگر ڈھنگ کی جگہ نہیں تھی تو بلایا کیوں تھا اتنے سارے مہمانوں کو؟ اتنے غصے سے اپنا پرس پٹکا۔ میری جان، شادیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اتنے سارے مہمانوں کے لیے بیڈ اور کمرے افورڈ کر سکے۔ بیڈ اور بستر کم پڑ جاتے ہیں نا تو کسی نہ کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہم تو جب بھی جاتے تھے ایسی شادیوں میں خوب انجوائے کرتے تھے، سب لوگ بستر لگا کر رات ایسے ہی گزر جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ بھابھی آپ کی بات اور ہوگی، آپ جانتی ہیں نہ ہی میں زمین پر کبھی سو سکتی ہوں، نہ ہی بیڈ پر کسی کو برداشت کر سکتی ہوں۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے لال تھا۔ اور آپ کو پتا ہے نا، پہلے ہی دن ایک بیڈ پہ مجھے 3 لڑکیوں کے ساتھ سلا دیا، اور تو اور اگلی رات تو ایک موٹی آنٹی نے اس کو روم کو بھی بند کر دیا، کہتی ہیں آج رات دلہا دلہن سوئیں گے، تم لوگ نیچے سو جانا سب کے ساتھ۔ وہ اب بیڈ پر لیٹ کر ان کی برائی کر رہی تھی۔ مجھے پوری رات ان لوگوں نے زمین پر سلایا، تو زمین پر سونا کون سا، مرنے کے بعد بھی سب کو زمین پر ہی لیٹنا ہوتا ہے۔ زمین تو ہمارا مستقل کا اوڑھنا بچھونا بنتی ہے، بھلا اس پر سونی تھی کیسا؟ اور وہ بہت ہی پیار سے اس کا سر دباتے ہوئے بولی تھی۔ مرنے کے بعد کا تو پتہ نہیں بھابھی، لیکن زندہ ہوتے ہو تو میں زمین پر سونے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے؟ میرا بس چلتا تو اسی وقت فون رن آ جاتی وہاں سے۔ میں بتا رہی ہوں بھابھی، آئندہ میں کبھی بھی اس طرح کے غریب لوگوں کی شادی میں تو نہیں جاؤں گی۔ بھلا دیکھو تو صحیح، مجھے نیچے سلا دیا انہوں نے،
وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بے یقینی سے جملے دہرا رہی تھی۔ اب بھابھی مستقل اس کے باتوں پہ مسکرا رہی تھی اور اسے سمجھانے میں ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے آگے کسی کی بات کہاں چل سکتی تھی۔ اسے اپنا وجود میں مائنس سے لگنے لگا تھا۔ جو لڑکی کبھی مکمل اور عمدہ قالین کے باوجود بھی زمین پر پیر رکھنے سے کترا اور آج اپنی ہی شادی پہ اسے نیچے سلایا گیا تھا، اب اس کا یہی مقدر بن چکا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ گھر کے باہری حصے میں جا بیٹھا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ کافی دیر سے وہیں بیٹھا رہا تھا، سگریٹ کے کچ لگاتے ہوئے دھوئیں میں کسی کا عکس ڈھونڈنے لگا۔ کسی کی یہ شدت سے آنے لگی تھی اسے، میں اپنے آپ پر تو شک کر سکتی ہوں لیکن تم پر کبھی بھی نہیں۔ تم میری روح کا وہ حصہ ہو جس کے ساتھ سے میں جی اٹھتی ہوں، جس کے وجود کا سوچ کر میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ تم پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، بس اس بھروسے کو کبھی مت توڑنا۔ وہ مجھ پہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی تھی لیکن میں نے اس کا بھروسہ توڑ دیا۔ وہ نہایتی افسردگی میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ جنی کیا حال ہوا ہوگا اس کا؟ کیا اس کے گھر والوں نے اسے قبول کیا ہوگا؟ یا پھر نہیں، اس کے گھر والے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ کیا اس کی شادی ہو گئی ہوگی آج؟ کیا واقعی میں ہم دونوں ایک ہی دن برباد ہو چکے؟ نہیں خدا اتنا ظالم نہیں کہ وہ ہم دونوں پر اتنا ظلم کرے۔ وہ خود ہی سوال کرتا رہا تھا اور خود ہی جواب پیدا کرتا۔ اس کی حالت عجیب تر تھی۔ یہ وہی فہد تھا جو کچھ دیر پہلے ایک عورت کے سامنے اپنا ظالمانہ تاثر پیدا کیے آیا تھا، اس پر جبر اور ہرسہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب وہی انسان بہت ہی بے بس اور لاچاری کا مظاہرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک عورت پر جبر کر کے اس کے حواسوں کو دھواں کیا تھا تو دوسری طرف خود کسی عورت کے لیے اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ بری طرح سے کسی کی قید میں قید تھا۔ اگر آج یہ شادی نہ ہوئی ہوتی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن اس ایک دن میں اس نے اپنا قیمتی اثاثہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اب بھی خوشی کا وہ آخری میسج پڑھ کر خود کو کوسنے لگا تھا، جس میں صاف صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مر چکے ہیں، خدا حافظ۔ جب اس نے اس میسج کو پڑھا تھا فون ڈائری کا تھا لیکن ہر بار رنگ جاتی رہی، کوئی نہ اٹھاتا تھا۔ ایک بار فون اٹھا لو خوشی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے اس وقت بہت مشکل ہے لیکن تمہیں جب بھی موقع ملے صرف ایک بار مجھے سے بات کر لو، مجھے اپنی صفائی کا موقع تو دو۔ اس نے ہر بار ناکام ہونے کے بعد پھر بھی ایک امید باندھی تھی اور اسے ٹیکسٹ بھیج دیا تھا۔ وہ وہیں ٹیک لگائے رات گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سوچو کہ میں اور ابھی وہی لڑکی تھی جسے وہ بے پناہ چاہتا تھا۔ اس کی محبت کی آغوش میں کھوئے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اچانک اس کی آنکھ کسی کے قدموں کی آڑ سے کھل گئی۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کوئی تیز قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ وہ تیز آواز سے پکارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں جنت، وہ دبی ہوئی سہمی آواز میں بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فہد نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے پاس جانے لگا۔ اچانک سے فہد کی آواز سن کر وہ بلبلا گئی۔ سخت اندھیرا ہونے کے باعث وہ فہد کو دیکھ نہیں پائی تھی، اس لیے جو ہی اچانک اس کی آواز سنی تو سن کر اسے شدید جھٹکا سا لگ گیا تھا۔ اسے اپنا پاس دیکھ کر وہ کانپنے لگی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں اس وقت کیا کر رہی ہو یہاں؟ فہد نے بہت ہی حیرت سے اسے گھورا اور تحقیقی انداز سے پوچھا۔ وہ بھائی وہ میں اس وقت وہ لفظوں میں الجھ رہی تھی جب اسے اچانک پکڑے جانے کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ وہ سٹپٹا گئی تھی، اس نے تو کوئی بہانہ بھی تیار نہیں کیا تھا۔ جنت میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس وقت اکیلے یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہاں جا رہی تھی؟ اس بار فہد نے نہایت غصے سے اسے گھورا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے قدموں کے رخ کو دیکھا جو کہ گیٹ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے تھے۔ جنت کی خاموشی اور لفظوں کی الجھن فہد کو شک میں مطلع کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتی جنت کو بہانہ سوجھ گیا۔ وہ سر میں شدید درد تھا نا، شادی میں نے ان کے آنے جانے میں آرام بالکل بھی نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے تم رات کو باہر ٹہلنے آئی تھی؟ اس کے انداز میں بے یقینی اور ضن تھا۔ نہیں بھائی، وہ حاجرہ کے پاس جا رہی تھی اسے بلانے تاکہ سر میں مالش کر دے۔ ملازموں کے کمرے حویلے کے دوسرے حصے میں تھے جس کا ایک رخ گیٹ کے بالکل قریب تھا۔ جنت کو کچھ اور نہ سوچا تو یہی بول دیا۔ فہد نے پہلے اس جگہ پر نظر ڈالی پھر گیٹ کو دیکھا۔ ہاں تو تم اندرونی سائڈ سے بھی جا سکتی تھی، اس طرح آدھی رات میں باہر آنا غیر مناسب ہے۔ جاؤ اب۔ وہ اسے حکم صادر کے وہیں کھڑا رہا۔ جنت اسے بڑی حیرانگی سے وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میں نے کیا کہا ہے سنائی نہیں دیا؟ فہد اپنی شادی کی رات یوں باہر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ بات اسے حیران کر رہی تھی۔
फहद समझ चुका था इससे पहले कि जन्नत उससे कोई सवाल करे, उसे तेज लहजे में उसे अंदर जाने को बोल दिया था। वो तेजी से भागती हुई अंदर चली गई थी। फहद को कुछ बेचैनी सी होने लगी। गैर दायी तौर पर वो गेट के करीब जाकर इधर उधर टहलने लगा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, जो कि बाइक के दूर निकल जाने की वजह से कम होती जा रही थी। इस वक्त बाइक पे कौन आ सकता है? वो मन ही मन में इस शुबे को सुलझाने की कोशिश करता रहा। उसने अपने तमाम जेवरात उतारकर साइड टेबल पर रख दिए थे। लहंगे का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा जोड़ा भी न था। मजबूरन रात इसी में गुजारनी पड़ी थी। ना तो उसने उठकर बेड पे सोने की हिम्मत की थी, ना ही उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल की थी। उसने अपने पाँव का तकिया बनाकर इसी ज़मीन को अपना बिछौना तस्लीम कर लिया था। इतनी बेबस और लाचार तो वो पहले कभी नहीं हुई थी। बिना बोले हर मांग इसकी पूरी हो जाती थी। मेरू में क्या चीज़ है इसे कभी मालूम ही नहीं होता। इतनी जो चाहा था वो ही उसने पाया था। उसी वजह से इसे खुद पर गरूर भी हुआ करता था कि वो चाहे जिसे चाहे जैसे भी चाहे हासिल कर लेती है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपने लाडलेपन ने उसे मगरूर बना दिया था। ये वक्त का पहला थप्पड़ था जो उसके मुंह पर लगा था। आज वो हर इस चीज़ से महरूम थी जिसे खोने का तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। आज उससे वो नेमतें छीनी जा चुकी थी जिसका उसने कभी शुक्र अदा नहीं किया था। शायद कुदरत की तरफ से उसके लिए इन सब में एक नसीहत भी थी, या फिर उसके लिए सज़ा, या फिर हो सकता है कि उसके गरूर की शिद्दत शायद अब कुछ कम हो जाए, उसे खुदा की नेमतों का एहसास हो जाए। सुबह हो चुकी थी। आँख खुलते ही उसकी नज़र अपने पास पड़े हुए बैग पे पड़ी जिसमें उसका सामान था। ये बैग कल तो नहीं था, फिर अभी यहाँ कौन रख कर गया? बैग को देखने के बाद उसने खुद को देखा। इसे अपने उंगलियों को देखकर निदामत सी होने लगी। पता नहीं कौन आया होगा, मुझे नीचे सोता हुआ देख लिया। सारी इज्जत खाक में मिल जानी थी मेरी। अब मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे ये लोग। वो अफसोस के साथ कभी खुद को कभी फर्श को देख रही थी जहाँ वो 2 मिनट पहले बैठी हुई थी। वो कल से इसी लहंगे में थी। वहाँ से उठकर इसने फ़ोन और बैग कपड़े से निकाले और वॉशरूम को चल दी। फहद आओ रोटी बेलते वक्त उसकी नज़र सीढ़ियाँ चलते हुए फहद पे पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन पलटकर किचन की तरफ आया। कहाँ से आ रहे हो? ज़मीनों की तरफ गया था। वॉक पे कुर्सी निकालकर बैठने लगा। इतनी सुबह सुबह जाने की क्या ज़रूरत थी? अपनी शादी के दिनों में तो आराम कर लो, इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है भला? वैसे फरीन कैसी लगी तुम्हें? वैसे शक्लो सूरत की तो अच्छी है, लेकिन मेरी बातचीत नहीं हुई अभी तक। उसने रोटी को पलटते हुए उससे पूछा। वो गुफ्तगू के साथ साथ अपना काम भी जारी रखे हुए थी। उसके इस सवाल पे फहद ने बल डालते हुए चेहरे के साथ भाभी को घूरा। क्या हुआ भाई? उसने सर उठाकर फहद को देखा जिसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अच्छा चलो ये बताओ, खुशी से बात हुई तुम्हारी? सिद्रा ने बड़ी ही जल्दी मौजू बदल दिया। तो जानती थी जहाँ फहद के जिक्र से वो खफा होता था, वहीं खुशी का जिक्र सुनकर वो खिल उठता है। उसके बाद से फहद के चेहरे की सुर्खी तो कम जरूर हुई थी, लेकिन साथ साथ उदासी और मायूसी भी बढ़ गई थी। वो राब्ता नहीं कर रही मुझसे, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही। उसका लहजा बेहद मायूस कुन था। पर क्यों? बात क्यों नहीं कर रही वो तुमसे? कहीं तुमने उसे अपनी शादी का तो नहीं बता दिया? वो कदरे परेशानी में एक ही सवाल पूछ रही थी। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर उसने अपनी आंखों को मसला, जो कि रात भर ना सोने की वजह से पुरखमार थी। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही वो तुमसे? उसने फहद को बेटे की तरह पाला तो वो उसकी हर बात से वाकिफ थी। फहद उसके साथ अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करता था। वो उसके लिए सब कुछ थी। भाभी के साथ साथ वो उसकी माँ और एक अच्छी दोस्त भी थी। घर में ज़्यादा वक्त वो उसी के साथ गुजारता था, और जितना वक्त वो उसके साथ बैठता था उसका जिक्र खुशी से शुरू होता था और उसी पर ही ख़त्म होता था। वो पूरी कायनात थी उसकी। अगर वो ना मिली तो फहद का संभलना और खुश रहना बहुत मुश्किल था। ये बात सिद्रा बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो सोच में ऐसे ही गुम हुई कि उसकी रोटी जल चुकी थी। जली हुई रोटी को उठाकर साइड पे किया, और इसे उसकी कोई फिक्र भी ना थी। वो कोई फिक्रमंद थी तो बस फहद के लिए। उसकी शादी हो रही थी और वो घर से भागना चाहती थी। मैंने उसे धोखा दे दिया। उसने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया। उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी, मैं इसकी ज़रूरत में काम ना आया, मैं उससे नहीं बचा पाया। हमेशा के लिए दूर हो गई मुझसे वो। उसकी शादी हो गई भाभी। उसके लफ्ज़ों में दर्द की शिद्दत, आंखों में नमी थी। उसने बेबसी से सर उठाकर भाभी को देखा। उसकी इस हालत ने सिद्रा को भी रंजीदा कर दिया था। तो तुम गए क्यों नहीं? तुम्हें किसने रोका था? हाथ पांव बंधे थे तुम्हारे या फिर कैद थे? तुम आज़ाद थे, खुद मुख्तियार थे, तुम्हें फ़ौरन वहाँ जाना चाहिए था ना। तुम इसे वहाँ से लेकर आ जाते तो फिर बात के बाद में देख लेते। इस तरह उसकी शादी तो रुक जाती कम से कम। मेरे पाँव में बेरियां जो डाल दी थी आप सब ने, उसने नखत लहजे में बोला।